نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد به قال حدثنا مسدد قال حدثنا اسماعیل بن ابراہیم قال اخبرنا ابو حیان التیمی عن ابی زرعۃ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ تعالی عنہ وعنہم اجمعین قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم بارزا یوما للناس فاتاہ رجل گزشتہ سبق میں آپ کو بتلایا گیا تھا یہ حدیث جبرائیل ہے اور یہ حدیث ام السنہ بھی کہلاتی ہے۔ اس حدیث میں ہوا یہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری دنوں میں، آخری زمانے میں، حجۃ الوداع سے پہلے یا حجۃ الوداع کے بعد، دو قول ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کی تو رائے یہ ہے کہ حجۃ الوداع کے بعد یہ قضیہ پیش آیا کہ جبرائیل امین علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لے آئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک اجنبی انسان کی شکل میں، اجنبی انسان بلکہ ایک دیہاتی کی شکل میں آئے، ایک ناخادہ انسان کی شکل میں آئے۔ بعض دوسری روایات مثلا مسلم شریف، نسائی شریف وغیرہ کی روایات کو ساتھ میں جوڑا جاوے تو ایسا صاف سمجھ میں آتا ہے کہ ایک دیہاتی ناخادہ انسان کی شکل میں تشریف لے آئے تھے۔ کیوں یہ شکل اختیار کی؟ اس کا ایک نقطہ کل بتلا دیا گیا تھا تاکہ آپ پہچان نہ سکیں، اور پہچان نہ سکیں تو اس سے ایک سبق آپ اخذ کر لیں کہ اللہ نے جس کی معرفت 23 سال سے دی تھی، آج اللہ نے چاہا تو چھین لی۔ پتہ چلا کہ علم، معرفت، کوئی بھی اللہ کی دی ہوئی نعمت اپنی ملکیت نہیں اور اس کا بچانا اپنے بس میں نہیں، کبھی بھی اللہ چاہے تو لے سکتا ہے۔ ایک تو یہ درس دینا تھا، اور رہ گئی بات دیہاتی شکل میں، ناخادہ کی شکل خاص کیوں اختیار کی؟ تو اس کی وجہ یہ کہ تاکہ ناخادہ کو آپ اچھی طرح سے تفصیل سے باتوں کا جواب دے سکیں، تعلیم دے سکیں۔ انسان اگر پڑھا لکھا ہوتا ہے تو اس کے سامنے کم جملوں میں، کم لفظوں میں بات کی جاتی ہے، العاقل و تکفیہ الاشارہ کی وجہ سے۔ اور اگر یہ معلوم ہو کہ یہ ناخادہ یا کم خادہ ہے، بات شاید پوری اشارات و اجمالات سے نہ سمجھ سکے، تو پھر اس وقت تفصیل کی جاتی ہے۔ اس کے لیے جبرائیل امین آج تشریف لے آئے تو ایک دیہاتی کی شکل میں، ایک ناخادہ انسان کی شکل میں تشریف لے آئے۔ رجل، بعض دوسری روایات میں جیسے ابو داؤد، نسائی وغیرہ کی روایت میں یہ ہے کہ تشریف لائے تھے تو کوئی پہچانتا نہیں تھا، لا یعرفہ منا احد، کوئی پہچانتا نہیں تھا۔ اور دوسری بات یہ کہ شدید و بیاض ثیاب، جبرائیل کے کپڑے تو صاف ستھرے تھے، سفر سے آئے تھے لیکن صاف ستھرے سفید کپڑے والے، لا یرا علیہ اثر السفر، مسلم شریف، سفر کا اثر بھی نہیں دکھتا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے اے سی سے نکل کے آ رہے ہیں۔
یا پلین سے نکلو، پلین کا سفر کرو تو کہیں گرد نہیں ہوتی. یہ تو سمجھنے کے لیے ہے، اس لیے کہ اس سے زیادہ کپڑوں کے بچاؤ کے ساتھ سفر کرنا ابھی ہمارے سامنے کوئی ایسی سواری نہیں ہے. بہرحال اس طرح جبریل آئے کہ کپڑا بالکل صاف ستھرا اور چہرے پر بھی سفر کے آثار نہیں تھے، اور کوئی ان کو پہچانتا نہیں تھا. اشارہ یہ ہے کہ بستی کا نہیں تھا، قریب کا نہیں تھا، دور سے کہیں سے آیا تھا. پھر بھی حال یہ تھا. شدید و سواد الشعر، بال کالے تھے. ان سب باتوں سے اخذ کر کے طالب علموں کے لیے آداب نکالے گئے کہ طلب علم کی اصل عمر یہ آپ کی ہے جو کالے بال والی عمر ہے. جوانی کی عمر یہی اصل عمر ہے طلب علم کی. اسی لیے جبریل علیہ السلام کالے بال کی شکل میں تشریف لے آئے تھے. بڑھاپا آ جانے کے بعد حافظہ پورا کام نہیں کرتا، اور جوانی میں ساری قوتیں مضبوط ہوتی تو قوت حافظہ بھی تام ہوتی. کہتے ہیں جوانی میں ہر طاقت انسان کی، قوت تحمل، قوت گویائی، شجاعت، ضبط کرنا ہے تو ضبط، اور حملہ کرنا ہے تو حملہ، صبر کرنا ہے تو صبر، اور حجم کرنا ہے تو حجم یحجم حجمن. ساری قوتیں جوان ہوتی، مضبوط ہوتی. تو یہ اشارہ ہے کہ علم کا حصول جوانی میں کر لینا چاہیے، کالے بال والی عمر میں. بڑھاپے کا انتظار مت کرو. اور سفید کپڑے میں تشریف لائے تھے. اشارہ یہ ہے کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جس طرح سے درس حدیث کا اہتمام کرتے تھے کہ کپڑے بدل کر کے، خوشبو لگا کر کے، صاف ستھرے بن کر کے آتے تھے، ایسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں کو لینے اور پڑھنے کے لیے ہم کو بھی صفائی کا اہتمام کرنا چاہیے. جی بارزن یوما للناس فاتاہ رجل فقال ما الایمان. رجل میں ایک اور نقطہ ہو سکتا ہے. مدرسے میں آ کر کے اپنی رشتہ داریاں نہیں بتانی چاہیے، رجل بن کر رہنا چاہیے. سمجھے؟ میں فلاں کا بھتیجا ہوں اور فلاں کا بھانجا ہوں، فلاں مدرسے کے ناظم صاحب کا بیٹا ہوں. کیا ہوا؟ کچھ ہوا؟ کچھ نہیں ہوا. اگر تو زید قائم کی ترکیب جانتا ہے تو سبحان اللہ، اور نہیں جانتا ہے تو لا حول ولا قوت الا باللہ. پھر تیرے شیطان کو بھگانا پڑے گا. ہے کہ نہیں ہے؟ جی رجل میں یہ بھی اشارہ ہے. پڑھنے والے کو اپنا تعارف شخصی، ذاتی، نسبی نہیں کرانا. میں کس کا بیٹا ہوں؟ ارے تو کیا ہے؟ تیرا باپ تو بڑا عالم ہے، لیکن تو کیا ہے؟ پیدرم سلطان بود سے کچھ نہیں ہوتا. یہ رجل کی تنوین شاید یہ بھی بتا رہی ہے. جی فقال ما الایمان، آ کر کے پوچھا. اب یہاں بخاری شریف ہے نا، بخاری شریف میں بہت چھان چھان کر کے مکھن روایات کا وہ حصہ جس کی حیثیت مکھن کی ہوتی اتنا ہی آتا ہے اس میں، اس لیے مختصر روایتیں یہاں ملتی ہیں. دوسری جگہوں پر یہ تفصیل پھر ہے کہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے تو آتے ہی مل ایمان سوال کر دیا، یا یہ کہ سلام بھی کیا تھا اور استیزان بھی کیا تھا کہ نہیں کیا تھا، ڈائریکٹ آ گئے. جی ایک جواب تو ہر جگہ یہ ہے کہ چونکہ یہ فرشتہ تھے، لوگوں نے دیا ہے جواب، یہ فرشتہ تھے اور استیزان کے، سلام کے مکلف انسان ہے نہ کہ فرشتہ. مگر یہ جواب معقول نہیں ہے، اس لیے کہ جس شکل میں انسان، جس شکل میں کوئی آ جاوے، شکل کی بنیاد پر اصل کا حکم لگ جاتا ہے.
شکل کی بنیاد پر اصل کا حکم لگ جاتا ہے۔ اب جبرائیل امین جب انسان کی شکل میں آ رہے ہیں تو انسان کے احکام لگنے چاہیے، انسانی احکام برتنے چاہیے، لیکن تو اس لیے استئذان امید ہے کہ کیا ہوگا، اور سلام کی تو روایت موجود ہے۔ اچھا، صحابہ کرام کا مجمع جب لگا ہو، لوگ بیٹھے ہوں، تو ایسی جگہوں پر وہ استئذان دلالتاً ہوتا ہے، استئذان صریحی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ جیسے سبق ہو رہا ہے، اب کوئی طالب علم تھوڑا لیٹ آیا تو استئذان ہے، بھائی جب آئے آ کے بیٹھ جائے، جامعہ کا یہ نظام ہے، تو یہ دلالت ہے۔ خیر، دلالتاً کسی بھی جلسے ولسے میں آپ دیر میں پہنچتے ہیں، مسجد میں دیر میں پہنچتے ہیں تو جا کے بیٹھ جاتے ہیں۔ رہ گئی بات سلام کی، تو بعض روایتوں میں سلام کا ذکر آیا ہے کہ آپ نے آ کر کے سلام کیا اور پھر کہا یا محمد مل ایمان۔ پھر ایک اشکال ہو گیا، یا محمد کیوں کہا، یا رسول اللہ کیوں نہیں کہا؟ تو اس کا بھی وہی جواب ہے، چونکہ دیہاتی بن کر کے آئے تھے، ناخادہ اپنے کو ظاہر کر کے آئے تھے، اور دیہاتی پنا ظاہر کرنے کے لیے انہوں نے سلام نہ کیا، سلام نہ کرنے والی روایت کی تقدیر پر، تاکہ پتہ چلے کہ ناخادہ ہے، اور یا محمد کہا یا رسول اللہ کی جگہ پر، تاکہ پتہ چلے کہ دیہاتی ہے، اپنے کو چھپانے کے لیے، اپنی حیثیت کو چھپانے کے لیے، اور دیہاتی اپنے کو بتانے کے لیے۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا ہے، یا محمد کا لفظ جبرائیل نے معنی توصیفی کے اعتبار سے استعمال کیا تھا، معنی وصفی کے اعتبار سے، معنی عالمی کے اعتبار سے نہیں۔ اور یا محمد کا معنی ہوا محمد ساری تعریفیں جس کے لیے کی گئی، تمام تعریفیں جس کے لیے کی گئی، ساری خوبیاں جس میں بھر دی گئی، اے محمد یعنی تمام خوبیوں کے جامع انسان، من حیث الانسان، جتنی خوبیاں ممکن تھی وہ جس میں بھر دی گئی، اے وہ انسان بتا مل ایمان۔ یہ اس کا جواب۔ تو بتاؤ، یا محمد جب کہہ دیا تو یہ یا رسول اللہ سے بڑھ کر کے یہ جملہ ہو گیا کہ نہیں ہو گیا؟ یا رسول اللہ میں صرف وصف رسالت کو لے کر تعریف ہوتی، یا محمد میں تو جمیع اوصاف کو لے کر تعریف ہوئی۔ یہ دوسرا جواب ہے۔ اللہ تعالیٰ کو بھی یہ بڑا اچھا لگا یہ نام، اسی لیے ما محمد، اس لیے کہ ایک طرف معنی عالمی ہے تو دوسری طرف اسے معنی وصفی بھی ہے، اور محمد باب تفعیل سے وہ بھی ہے، حمید نہیں محمود نہیں، محمد خوب خوب، جس میں کہتے ہیں قطع تقطیعاً، ٹکڑے ٹکڑے کر دینا، تو حمد تحمیداً، حمد بھر بھر دینا، دبا دبا کے بھر دینا قابل تعریف چیزیں، تو محمد اس کو کہتے ہیں۔ اور ایک روایت یہ ہے کہ جبریل نے بھی کہا تھا یا رسول اللہ، ایک روایت یہ ہے کہ کہا تھا یا رسول اللہ۔ اب پھر سوال ہوگا کہ جبریل کے تو رسول نہیں تھے، پھر رسول اللہ کیوں کہا؟ جواب، انسانی شکل میں آئے تھے، جواب انسانی شکل میں آئے تھے، جس شکل میں آئے تھے اس شکل کا حق ادا کر رہے تھے۔ اگر ہمارے طلبہ کو اور ہم مسلمانوں کو یہ ایک سبق بھی یاد ہو جائے تو کتنی سچائیاں اچھائیاں ہماری زندگی میں آ جائے کہ ہم کم از کم یہ کہ مسلمان کی شکل میں تو ہیں، کلمے والے، ٹوپی والے، مدرسے والے، تو ہمیں مدرسے والوں کی اصل بھی اختیار کرنی چاہیے، جن کی شکل بنائی ہے ان کی اصل بھی اختیار کرنی چاہیے۔ الایمان، پہلا سوال کیا، الایمان
اچھا دیکھیے، اپنے کو ظاہر کیا ہے ناخادہ، لیکن سوال برابر ترتیب سے کر رہے ہیں، الایمان، اس کے بعد پھر الاسلام، اس کے بعد الاحسان۔ ایسا لگتا ہے ان کو بھی معلوم ہے کہ پہلے بنتا ہے ایمان، پہلے انسان کے اندر میں آتا ہے ایمان، پھر وہ ظاہر ہوتا ہے تو کہا جاتا ہے اس کو اسلام، اور پھر اس پہ رنگ چڑھتا ہے تو اسی رنگ کو کہا جاتا ہے احسان۔ ایک طرف تو ظاہر کر رہے ہیں کہ میں دیہاتی ہوں، رجل نکرہ، دوسری طرف اتنی حسین ترتیب پیش کر رہے ہیں۔ ویسے بعض روایتوں میں ترتیب الٹ پلٹ بھی ہے، کہیں اسلام پہلے کہیں ایمان پہلے، لیکن میں سمجھتا ہوں اتنا پڑھنے کے بعد تو آپ جو بھی پہلے ہو اس کی وجہ بیان کر سکتے ہیں۔ اگر ایمان پہلے ہے تو وجہ ظاہر ہے، ایمان بیج ہے، قلب میں اللہ سے تعلق کا جو بیج آتا ہے اسی کا نام ایمان ہے، قلبی تعلق کا، اور پھر اس بیج سے جو پھل پھول آتے ہیں، اعمال آتے ہیں، اخلاق آتے ہیں، اچھے اقوال اور بول آتے ہیں، یہ سب اسلام ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ بیج پہلے ہوتا ہے، پھول پتے بعد میں ہوتے ہیں، ثمرات، درختوں کے ثمرات بعد میں ہوتے ہیں۔ اس لیے پہلے ایمان پھر اسلام، اور اسی میں چمک دمک آ جائے، مزید حسن اور نکھار آ جاوے، اسے کہتے ہیں احسان۔ نماز پڑھی کما حق کو ہا، ہر عمل ادا کیا جاوے کما حق کو ہو، یہ ہے احسان۔ ایسی نماز پڑھ دیجی کہ مولا کو بھی پیار آ گیا، اس نے میری پیشانی کا بوسہ لے لیا، یہ احسان والی نماز ہے۔ کون سی نماز ہے؟ احسان والی نماز ہے۔ تو احسان والی نماز پہلے نہیں ہوتی ہے، ایمان اسلام کے بعد نمبر ہے احسان۔ جیسے مکان کی بنیاد پہلے ہے نا، اور اس کے بعد اس کی در و دیوار وغیرہ بعد میں ہے، اور اس کے بعد اس پر کلر تیسرے نمبر پر ہے، وہی احسان۔ تو ناکھادہ ہونے کے باوجود بھی جبریل اتنی شاندار ترتیب سے پوچھ رہے ہیں، اور اگر اسلام کہیں پہلے ہو تو اس کا جواب یہ دے دینا کہ اسلام نام ہے اعمال ظاہرہ کا، اور اول وہلہ میں انسان کی نگاہ جاتی ہے کس پر؟ ظاہر پر، پھر وہ پتہ لگاتا ہے کہ دھواں کہاں سے آ رہا ہے، پھر وہ پتہ لگاتا ہے دھواں کہاں سے آتا ہے، پتہ چلا فلاں جگہ آگ لگ چکی ہے، خوشبو کہاں سے آئی، پتہ چلا بوتل کی عطر کی بوتل ٹوٹ گئی۔ سمجھ میں بات آئی کہ نہیں آئی؟ جی، تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ثمرات کو دیکھ کر کے، ثمرات ظاہرہ کو دیکھ کر کے علت خفیہ اصلیہ کا پتہ لگایا جاتا ہے۔ تو جب اعمال ظاہرہ کو دیکھا تو پوچھا، سمجھا کہ کہاں سے آیا، اعمال ظاہرہ کو دیکھا، یہی اسلام ہے، پھر اس کے پیچھے جو جواب ملا کہ کہاں سے آیا، وہ ایمان ہے۔ تو اگر یہ پہلے ہو تو بھی جواب، وہ پہلے ہو تو بھی جواب۔ تیسری چیز احسان۔ اچھا، احسان تو ہو گئی بات، احسان نام ہے کس کا؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، یعنی استحضار تام کا، معبود کے استحضار تام کا نام اس احسان۔ ابھی آگے اور بات ہوگی اس پر۔ ان تعبد اللہ، ان تؤمن باللہ وملائکتہ وبلقائہ ورسلہ، ایمان لانا اللہ پر، اللہ پر، اب اللہ پر اے بذات اللہ وبصفات اللہ، اس کا دو متعلق ہے، بذات اللہ وبصفات اللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ، اللہ کی ذات و صفات پر ایمان لے آنا۔ جی
و ملائکتہ، اس کے فرشتوں کو ماننا، اس پر ایمان لے آنا۔ فرشتے ایک نورانی مخلوق ہے۔ یہ لفظ، اس لفظ کی تھوڑی سی تحقیق کر لیجئے۔ ملائکہ کا مادہ جو ہے آلک ہے، عام طور پر بچے ملک بتا دیتے۔ ملائکہ کا مادہ کیا ہے؟ آلک یا لکو۔ اب کیسے ملائکہ بنا وہ سمجھو۔ ملائکہ جمع ہے ملک کی، اور ملک کی اصل ہے ملک۔ حمزہ ادھر ادھر ہو گیا، حمزہ عرب کے استعمال میں ادھر ادھر ہو گیا، تو ملائکہ کا واحد ہے ملک، اور ملک کی اصل ہے ملک۔ ملک کی اصل ہے ملک، اور ملک کا مادہ ہے الک، میم زائد ہے، جیسے معصرہ کی میم ہے، مرحمہ کی میم ہے، مشعمہ کی میم ہے۔ اب میم زائد نکال دیجئے، اب بچا الک، اور الک یا لکو کے معنی آتے ہیں ارسل یرسل ارسالن، سمجھا؟ بھیجنا، لٹکانا، اوپر سے نیچے کو رسی لٹکائی جائے، فہو الک یا لکو۔ فرشتے چونکہ بار بار اوپر سے نیچے بھیجے جاتے ہیں، بار بار اوپر سے نیچے زمینی نظام کے لیے، کچھ کبھی تکوینیات کے لیے، کبھی تشریعیات کے لیے، یعنی نظام عالم کو چلانے کے لیے جو فرشتے لگے ان کو بھیجا جاتا، جاؤ درختوں پہ پتے لاؤ، وقت ہو گیا، تو وہ آتے ہیں اور پتے لگانا شروع کرتے ہیں، تو پتے آنے شروع ہوتے، اب کہتے ہیں جاؤ پھل لگاؤ، پھل لگ گیا، میٹھا ڈالو، وغیرہ وغیرہ۔ یہ تکوینیات کا نظام ہے۔ جاؤ دریا میں موج پیدا کرو، جاؤ آج دھوپ میں تیزی کر دو، تو فرشتے بار بار فرشتادہ، وہ فرشتہ ہے فرشتادہ بھیجے جاتے ہیں، بار بار بولنے سے فرشتادہ ہلکا ہو گیا، فرشتہ ہو گیا، ورنہ وہ بول بھیجے جانے کے معنی میں۔ جی، تو یہ ملائکہ کی لغت ہوئی۔ پھر اگلے سبق میں انشاءاللہ، وقت ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔